تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک کامیاب تاجر تھے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے تجارت کو مزید ترقی دی اور اس کا دائرہ کئی ممالک تک پھیلا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب مال دیا تھا، اسی طرح اسے اللہ کی راہ میں لگانے کا جذبہ بھی خوب عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو زبان نبوت سے غنی کا خطاب ملا۔ آپ کی فیاضی و سخاوت تاریخ اسلام کا درخشاں باب ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل سے 6 سال ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ چوتھے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، اور پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ نے مکہ سے حبشہ ہجرت فرمائی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل موقع پر اسلام اور عظمت اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے 25,000 درہم میں زمین خرید کر وقف کی۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساز و سامان کے ساتھ 200 اونٹ دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساز و سامان کے ساتھ 300 اونٹ دیتا ہوں۔ پھر ان 300 اونٹوں کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار، ایک روایت کے مطابق آپ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 10,000 دینار اس جنگ میں خرچ کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی یہ سخاوت دیکھی تو آپ کے پیش کردہ دیناروں میں اپنا دست مبارک ڈال کر فرمایا، عثمان کے اس نیک عمل کے بعد اب انہیں کوئی بات ضرر نہ پہنچائے گی۔ اسی طرح جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کا کھارا پانی انہیں پسند نہ آیا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص کی ملکیت میں ایک چشمہ تھا جس کا نام روما تھا۔ وہ شخص اپنے چشمے کا پانی فروخت کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم اپنا یہ چشمہ میرے ہاتھ جنت کے چشمہ کے عوض فروخت کر دو اور جنت کا چشمہ مجھ سے لے لو۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور میرے بچوں کی معاش اسی میں ہے، مجھ میں طاقت نہیں کہ میں ایسا کر سکوں۔ یہ خبر جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے وہ چشمہ خرید لیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، جس طرح آپ اس شخص کو جنت کا چشمہ عطا فرما رہے تھے، اگر میں وہ چشمہ اس شخص سے خرید کر وقف کر دوں تو کیا وہ جنت کا چشمہ مجھے عطا فرما دیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ چشمہ خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے اسے وقف کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑا، لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج شام تک اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلہ سے لدے ہوئے آئے۔ مدینہ منورہ کے تاجر غلہ خریدنے کے لیے حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے۔ حضرت عثمان نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ ملک شام سے یہ غلہ جو میرے پاس آیا ہے تم اس پر کس قدر نفع دو گے؟ تاجروں نے کہا، 10 روپیہ کے غلہ پر 2 روپے۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے فرمایا، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ آخر ہوتے ہوتے ان تاجروں نے کہا، جو مال آپ نے 10 روپے میں خریدا ہے اس کی قیمت 15 روپے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے تعجب سے کہا، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ مدینہ کے تاجر تو ہم ہی لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے 1 روپے کے مال کی 10 روپے قیمت مل رہی ہے، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ تاجروں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کو میں گواہ کرتا ہوں
کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ کی راہ میں فقراء مدینہ کو دے دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن عثمان ذو النورین نے غلہ اور اناج لوگوں میں تقسیم کر کے اہل مدینہ سے قحط دور کیا، اسی شب میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عمدہ سواری پر نورانی پوشاک زیب تن کیے بڑی تیزی کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ نور کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے اور جو جوتا آپ نے پہن رکھا ہے اس کے تسموں سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو زیارت کے شوق سے آگے بڑھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے آپ کی ملاقات کا بہت اشتیاق ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے جلدی ہے، کیونکہ عثمان نے اللہ کی راہ میں اناج سے لدے 1000 اونٹ صدقہ کیے ہیں۔ اللہ نے عثمان کی یہ قربانی اور خیرات قبول کر کے جنت میں عثمان کی شادی کا بندوبست کیا ہے، اور میں اس جشن شادی میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 4 دن کے پے در پے فاقے پیش آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کئی بورے آٹے کے اور کئی بورے گیہوں اور کئی بورے چھوہاروں کے، ایک بکری کا گوشت اور 300 روپے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھیج دیے، اور اس کے ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ کھانا تیار کرنے میں دیر ہوگی، میں پکا ہوا کھانا بھی بھیجتا ہوں۔ چنانچہ بہت سی روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تیار کرا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد سے گھر تشریف لائے تو ام المومنین سے پوچھا یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں؟ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان نے بھیجی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔